الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ آپ سب کو رمضان المبارک کے اسپیشل کورس میں خوش آمدید۔ آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ ماہ رمضان کے کورس کا آغاز کر رہے ہیں۔ میں اس وقت مالدیپ میں بیٹھا ہوں۔ مالدیپ دنیا کے خوبصورت ترین جزیروں میں سے ملکوں میں سے ایک ملک ہے، اور اس کے کافی 100 سے زیادہ آئی لینڈز ہیں، اور وہاں پہ سمندر کے کنارے بیٹھا ہوں۔ کبھی انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گا منظر بھی وہ والا۔ تو آپ اس وقت پاکستان اور دیگر ممالک سے ہیں۔ ہمارے ہاں یہاں مالدیپ میں آج دوسرا روزہ ہے، اور پاکستان میں آج پہلا روزہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ماہ رمضان کے روزے رکھنے اور اس رمضان کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ سب یہ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کا ایک نظام ہے۔ وہ نظام یہ ہے کہ دنیا میں آپ نے کسی سالڈ فریم ورک کے اوپر جینا ہے، یعنی کسی مضبوط اور سالڈ فریم ورک کے اوپر اگر آپ ہیں تو پھر آپ دنیا میں آنے کے مقصد کو پالیں گے۔ ادروائز آپ کا یہ آنا اور واپس چلے جانا یہ مفید ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں، زمین، سورج، چاند، ستارے، فرشتے، جانور، حتیٰ کہ ساری مخلوق کو انسان کے لیے پیدا کیا ہے، اور انسان کو اللہ تعالی نے اپنی ذات بابرکت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ہم اکثر اپنی ٹریننگز میں یہ بات کرتے ہیں، آپ کو یاد ہو چکی ہوگی، کہ جن مخلوقات کو اللہ نے اپنی ذات کے یا انسان کے لیے پیدا کیا ہے، وہ بغیر کسی سستی کاہلی اور بغیر کسی فورسمنٹ کے وہ انسانوں کے کام آ رہی ہے، خواہ وہ انسان مسلمان ہیں خواہ وہ انسان کافر ہیں۔ انسانوں کے کام، سورج اب کافروں کو بھی روشنی دیتا ہے، مسلمانوں کو بھی دیتا ہے، چاند مسلمانوں کے لیے بھی ہے، کافروں کے لیے بھی اور یہ دنیا کا نظام انسانوں کے لیے ہے، خواہ وہ مسلمان ہے خواہ وہ کافر ہے۔ البتہ ان عظیم مخلوقات کو دیکھ کر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلمان اس طریقہ کار کے اوپر ہیں کہ مسلمان وہاں پہنچے ہیں، اور مسلمانوں میں سے بھی وہ جو باعمل ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، جن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی توفیق عطا فرمائی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں باعمل بھی بنا دیں۔ تو عمل میں کوتاہی، سستی اور گناہ اور معصیت یہ ہماری فطرت کا حصہ بھی ہے، اور اسی سے ہمارا ٹیسٹ بھی ہے، جو ہماری فطرت کا حصہ بنا دیا گیا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو اسی سے اللہ تعالیٰ نے ہمارا ٹیسٹ بھی رکھ دیا کہ اب دیکھتے ہیں کہ فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، جس نے اپنے خواہشات کو، اپنی تمناؤں اور آرزوؤں کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں نہیں ڈھالا، اور اسلامی لگام نہیں اپنے آپ کو پہنائی، سرکشی کا رستہ اختیار کیا، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکت کے خوف کو سامنے رکھا اور شوق کو سامنے رکھا، اور اپنے آپ کو وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، خواہشات سے اور شہوات سے اور مشکلات سے اور پریشانیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اصل میں ڈالا ہے امتحان میں۔ اس امتحان میں اور آپ کتنے کامیاب ہیں؟ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ، ہر انسان کو اپنے بارے میں صحیح پتہ ہے، ہر انسان کو اپنے بارے میں سب سے زیادہ معلوم ہے، یا اس سے زیادہ علم اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو ہے، کوئی کسی کے بارے میں فتویٰ نہیں لگا سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جس کو توفیق دے دے وہی اس طرف آتا ہے، اور جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ ہو وہ بندہ محروم رہ جاتا ہے۔ تو ہر بندے کو معلوم ہے کہ میری اسٹرینتھ اور میری ویکنیسز کیا ہیں، اور میں اپنی اسٹرینتھ کو بلڈ کر رہا ہوں یا اپنی ویکنیسز کو بڑھا رہا ہوں،
یہ انسان کے ساتھ پورا 11 مہینے ایک جنگ چلتی رہتی ہے۔ تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پلڑا اس کا غالب ہوتا ہے جس کا زور ہوتا ہے، جس کا زور ہوتا ہے اسی کا غلبہ، اس کا پلڑا غالب ہوتا ہے۔ اگر انسان مضبوط ہے علمی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، سو وہ اپنی خواہشات کو شکست دے دے گا، ادروائز اس کی خواہشات اور اس کا شیطان اس کے اوپر غلبہ پا لے گا، جیسا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، شیطان نے ان کے اوپر غلبہ پا لیا اور اللہ کے ذکر سے ان کو غافل کر دیا۔ صحیح بخاری میں بھی آتا ہے کہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان الشیطان جاثم علی قلب ابن آدم اذا ذکر اللہ خنس واذا غفل وسوس، شیطان انسان کے دل پہ دھاک لگا کے بیٹھا ہوتا ہے، جیسے دشمن کی دھاک لگا کے بیٹھتے ہیں نا، ویسے جب انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، خناس اسی لیے اس کو کہتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ وَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ، جب انسان غافل ہو جاتا ہے اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، تو پھر شیطان وسوسہ کرتا ہے، اور شیطان کا سب سے بڑا ویپن وسوسہ ہے۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمْ، شیطان کا سب سے بڑا جو وار اور سب سے بڑا جو ویپن ہے وہ وسوسے سے زیادہ نہیں، جیسا کہ اس نے آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو وسوسہ ہی کیا تھا، فوسوس لہم الشیطان۔ تو وسوسہ جو ہے یہ انسان کو، یعنی وسوسے کا مطلب ہے کہ ارادہ، یعنی ایک خیال آتا ہے۔ خیال ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ خیال کو لگام دیں تو بڑا آسانی سے آپ دے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ خیال کو لگام نہیں دیتے بلکہ خیال کو خیالات بناتے چلے جاتے ہیں تو یہ آپ کا ارادہ بن جاتا ہے۔ تو ارادے کو بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر آپ ارادے کو کنٹرول نہیں کرتے تو پھر یہ ارادہ عزم کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ عزم، تو عزم کو پہلی 2 سٹیپ سے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کنٹرول کرنا، لیکن کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ آپ اگر کنٹرول کر لیتے ہیں تو بچ جاتے ہیں، لیکن اگر آپ نہیں کرتے تو پھر یہ عمل بن جاتا ہے، ایکشن بن جاتا ہے، جیسا آپ سوچتے ہیں ویسا آپ کرتے ہیں۔ آپ کی جو مینٹل روٹین ہوتی ہے وہی آپ کی فزیکل روٹین بن جاتی ہے، جیسے آپ مینٹلی ہوتے ہیں ویسے آپ فزیکلی ہوتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ جو عمل ہے وہ 1-2 مرتبہ کرنے سے عادت تو نہیں بنتا نا، تو عمل عادت نہ ہو تو انسان اس کو اچھے سے کنٹرول کر لیتا ہے، کیونکہ عادت کو ختم کرنا مشکل ہوتا ہے، ہیبٹ کو جو ہے وہ آپ کو ڈرائیو کرتی ہے، کیونکہ ہم کھانا کھاتے ہیں عادت کے طور پر، عادت ہوتی ہے صبح دوپہر شام، ہم جو ہے وہ سوتے عادت کے طور پہ، نیند آئی ہے عادت ہے سونا، اور موبائل اب تو بہت زیادہ عادت بن چکی ہے، جو ہی آنکھ کھلے آنکھ بند ہو جب بھی کوئی خیال آئے تو موبائل سب سے پہلے ہم پکڑتے ہیں، عادت بن چکی ہے۔ تو عادت 1 2 3 مرتبہ کرنے سے نہیں ہوتی، تسلسل سے کوئی کام کرنے سے وہ کام عادت بن جاتا ہے۔ جیسے آپ میں سے کسی نے اگر مینول گاڑی چلائی ہو، گیئر والی گاڑی، تو اس کا جو گیئر اور کیا کہتے ہیں ABC، ایکسیلیٹر، بریک اینڈ کلچ، اس کی میچنگ کرنی پڑتی ہے آپس میں۔ جو نیو ڈرائیور ہوتے ہیں یا ڈرائیونگ سیکھ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ میچنگ کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ نے میچنگ نہیں کی تو فوراً گاڑی بند ہو جائے گی یا کہیں جا کے لگ جائے گی۔ تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ آپ سلولی اینڈ گریجولی پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ، تو پھر آپ جا کے بڑے اچھے ڈرائیور بنتے ہیں۔ تو عادت کب بنتا ہے؟ پریکٹس کرتے 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 کرتے۔ تو 2 4 مرتبہ کوئی کام کرنے سے عادت نہیں بنتا۔ تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کا خیال ارادہ بن گیا، ارادے سے عزم بن گیا، عزم سے عمل بن گیا، تو کچھ بڑی مشکل نہیں ہے، پریشانی والی بات تو ہے لیکن بڑی مشکل نہیں ہے، آپ اس کو عادت بننے سے پہلے پہلے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کنٹرول نہیں کرتے پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر 1 مرتبہ 2 مرتبہ 10 مرتبہ 15 مرتبہ کرتے کرتے پھر آپ اس کی عادی ہو جاتے ہیں۔ عادی مطلب عادت بن جاتی ہے، آپ کی ہیبٹ بن جاتی ہے۔ ہیبٹ اور عادت جو ہوتی ہے آپ کو ڈرائیو کرتی ہے، ہر وقت یہی سوچ، ہر وقت وہی کام، جب بھی آپ کو کسی سے کچھ لینا ہو دینا ہو سب سے پہلے اسی عادت کے پیش نظر آپ لیتے ہیں، اور وہ عادت جو ہے پھر بھی محنت کر کے مشقت کر کے ختم کی جا سکتی ہے۔ لیکن کوئی بندہ اگر اتنا چلو مطلب اتنا نکما ہے کہ وہ اپنی عادت کو بھی کنٹرول نہیں کر رہا بلکہ عادت اس کو کنٹرول کر رہی ہے، وہ عادت کا غلام بن چکا ہے،
تو پھر جو ہے وہ آپ کی منزل بن جائے گی. جو آپ کی عادات ہوتی ہیں وہی آپ کا تعارف ہوتا ہے، وہی آپ کا تعارف ہوتا ہے، وہی آپ کی منزل ہوتی ہے. تو پھر وہ فرماتے ہیں ثم یصعب الانتقال عنہا، پھر اس سے منتقل ہونا، چینج ہونا اور واپس گڈ ہیبٹس کی طرف چلے جانا یہ اچھا خاصا مشکل ہوتا ہے. لیکن آپ کو ایک بات پتہ ہوگی، صرف ریمائنڈر کے طور پر، یہ رمضان جو ہے یہ عادات کو چینج کرنے کے لیے آتا ہے. یہ آپ کے سامنے میں نے تمہید باندھی ہے، اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ یہ رمضان جو ہے یہ عادت کو تبدیل کرنے کے لیے آتا ہے. عادت تبدیل ہوتی ہے. عادت کیسے تبدیل ہوتی ہے؟ دیکھیں، آپ نے رمضان کے فضائل، مسائل، احکامات، موٹیویشن اور پتہ نہیں کیا کیا سوشل میڈیا کے اوپر پہلے ہی سن لیا ہوگا. آج کل سوشل میڈیا اتنا عام ہے، ہر بندے کی دسترس میں ہے کہ آپ نے یہ باتیں ساری پہلے ہی سن لی ہوں گی. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان اور احتساب کی کیفیت میں رمضان کے روزے رکھے اس کے سابقہ زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یہ آپ نے سن لیا ہوگا. اسی طرح قیام کے بارے میں بھی یہی سن لیا ہوگا. باقی احکام و مسائل اور رمضان سے متعلق کچھ باتیں انشاءاللہ ہم آگے کریں گے اللہ کی توفیق کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ. لیکن میں آپ کو نہ چند کیا کہتے ہیں فنڈامنٹل اور آپ کو چند رولز دینا چاہتا ہوں، بیس فاؤنڈیشن دینا چاہتا ہوں اصل میں. کیونکہ فاؤنڈیشن جب تک آپ کی ٹھیک نہیں ہے یا میری اور آپ کی ٹھیک نہیں ہے تب تک ان فضائل اور مسائل اور احکامات کا کوئی فائدہ نہیں. اصل میں فضائل ہوتے ہیں موٹیویشن کے لیے اور مسائل ہوتے ہیں درستگی کے لیے. ٹھیک ہے، فضائل ہوتے ہیں موٹیویشن کے لیے، تو رمضان کی موٹیویشن بھی بڑی ضروری ہے، اور مسائل اور احکامات ہوتے ہیں درستگی کے لیے کہ کہیں ہم غلطی نہ کر جائیں. تو ان کے اوپر بھی انشاءاللہ آگے چل کے ہم بات کریں گے. ابھی ہمارے پاس کافی سارے دن ہیں اللہ کی توفیق کے ساتھ. البتہ میں آپ کو بیس اور فاؤنڈیشن دینا چاہتا ہوں جو دراصل ہمارے رمضان کی اتنی بڑی محنت کو محفوظ کر دے گی. لیکن اگر آپ نے فاؤنڈیشن اور بنیاد نہیں بنائی تو بہت خوبصورت بلڈنگ تھوڑے سے موسمی تغیر و تبدل سے گر سکتی ہے. اگر آپ نے بہت اچھی فاؤنڈیشن اور بنیاد نہ بنائی ہو لیکن بلڈنگ بہت اچھی بنا لی ہو، تھوڑی سی تیز ہوا چلے گی تو آپ کا تو بلڈنگ اڑ گئی. تو ہم جب رمضان ختم کر کے واپس 11 مہینوں میں داخل ہوں گے تو 11 مہینے تو بہت دور کی بات ہے، پہلے مہینے کے پہلے چند ایام کے اندر ہی ہم واپس رمضان سے پہلے کی روٹین پہ چلے جاتے ہیں. کھانا پینا، سونا جاگنا اور گناہ اور معصیت، واپس وہاں چلے جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ رمضان کی اس ٹریننگ کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. 720 گھنٹے کی یہ پریکٹس اور ٹریننگ ہے، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوا. تو پھر وہ بددعا جبریل امین کی جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنی رحمت سے دور کر دے جس نے زندگی میں ماہ رمضان پایا اور اس کے تقاضے پورے کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنی معافی نہ کروا سکا. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے، یعنی جبریل نے فرمایا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا آمین. اب آپ دیکھیے کہ سید الملائکہ کی دعا ہو اور سید الانبیاء علیہم الصلوات والسلام کی آمین ہو تو دعا کی قبولیت میں کوئی شک رہ جاتا ہے؟ اور سید الملائکہ جبریل علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی اجازت اور اذن کے بغیر ایسا کہہ بھی نہیں سکتے. تو اس کا مطلب ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں الرٹ کیا ہے، ہمیں یعنی توجہ دلائی ہے کہ اتنی کمال کی اتنا کمال کا وقت آ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو ضائع کرتے ہیں. تو اس لیے فاؤنڈیشن اور بنیاد بڑی ضروری ہوتی ہے. تو ہم بات کرتے کرتے یہاں پہنچے تھے کہ میں اور آپ انسان ہونے کے ناطے خوبیوں اور خامیوں کا مرکب ہے. ان خوبیوں اور خامیوں میں سے غلبہ کس کا ہوتا ہے ہر بندہ خود جانتا ہے. اگر آپ میجورٹی دیکھیں آپ لوگوں کی، تو بالخصوص ہم پاکستانیوں کی، تو ہمارے ہاں سال بھر میں شر کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے. الا من رحم ربی، شر کا غلبہ ہمارے ہاں عمومی طور پہ زیادہ ہوتا ہے. سستی، کاہلی اور ان چیزوں میں ہم کافی آگے ہوتے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں کہ جو کام دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا نا تو وہ پاکستانی کر لیتے ہیں. پاکستانی اگر ایکٹیو ہو جائیں تو ان جیسا ایکٹیو کوئی نہیں ہوتا. پاکستان اگر سستی اور کاہلی کریں تو ان جیسا سست اور کاہل کوئی نہیں ہوتا.
تو میں آپ کو نا ایک چھوٹا سا ایک اشارہ کر دیتا ہوں. مثلا نبی میں پاکستان سے یہاں مالدیپ آیا. بہت ساری خوبیاں پاکستان میں ہیں، بہت ساری خامیاں پاکستان میں ہیں، بہت ساری خوبیاں یہاں بھی ہیں، بہت ساری خامیاں یہاں بھی ہیں. لیکن چند ایک چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قوم کیسی ہے، یعنی یہاں لوگ کیسے ہیں. آپ یقین کریں کہ بہت واضح فرق ہے ہم پاکستانی اور یہاں مالدیپ کے لوگوں میں، اخلاقیات میں، معاملات میں، اور اپنے ملک کو محفوظ کرنے میں. آپ یقین کریں کہ جب ہم کراچی سے نکلے ہیں تو کراچی کا جو حال تھا وہ دیکھ کر تو دل خون کے آنسو رونے پہ اگر آ جائے تو وہ بھی کم ہے. لیکن جو ہی ہم یہاں اترے تو یہاں بالکل دوسرا نظام ہے سارے کا سارا. بہت زیادہ ڈیولپڈ کنٹری ہے یہ. لیکن اب آپ دیکھیں کہ جتنے بھی ہمارے بلڈنگز، ہماری روڈز، ہمارے حالات ہوتے ہیں وہ ہمارے ہوتے ہیں نا، یعنی ہماری وجہ سے ہوتے ہیں نا، انسانوں کی وجہ سے ہوتے ہیں. انسانوں کے کردار اور انسانوں کے حالات کی ترجمہ نہیں کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کیسے لوگ ہیں. یعنی اب آپ دیکھیں اسلام آباد میں ہم، اسلام آباد یعنی کیپٹل میں بھی ہم اپنے گھروں کو دو دو تالے لگاتے ہیں. ہم اپنی گاڑی کو لاک کر کے اوپر ڈبل لاک لگاتے ہیں. بائک ہمارا لاک کے ساتھ ساتھ اوپر آیت الکرسی بھی پڑھتے ہیں. سارا کچھ ہوتا ہے. لیکن یہاں آپ دیکھیں کسی قسم کی کوئی چوری، کوئی ڈکیتی، کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا کچھ بھی نہیں ہے. پوری مسجد، پوری مسجد یہاں پر گھر، لوگوں کے گھر کھلے پڑے ہیں. اتنا قیمتی سامان پڑا ہوا ہے یہاں پہ جس میں جس جگہ میں بیٹھا ہوا ہوں، اور اتنی قیمتی چیزیں پڑی ہیں، کوئی لاک کچھ بھی نہیں. تو ہم پاکستانی لوگ ہیں تو میں آیا تو میں نے کہا مجھے یہاں لاک تو دے دیں، چابی تو دے دیں. میرا اندر چیزیں پڑی ہیں، موبائل ہے، ساؤنڈ سسٹم ہے، میرے ساتھ کچھ کافی ساری اپنی چیزیں ہیں، میرا جو ہے نا وہ پاسپورٹ ہے، فلاں فلاں. کہنے لگے کیا کریں گے کہ آپ ان چابی کو کیا کریں گے؟ میں نے کہا تو تھوڑا سا باہر نکلنا ہوتا ہے. کہنے لگے آپ نکل جائیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ عادات ہیں اصل میں. ہمارے ہاں عادت ہے کوئی چیز ایسے اٹھا لینا اور بھاگ جانا. یہاں عادت اس طرح کی ہے ہی نہیں ہے، کوئی کسی کی کوئی چیز اٹھاتا ہی نہیں. لوگ جاپان کی مثالیں دیتے ہیں نا، آپ اس طرح کی مسلم کنٹریز میں آ کے دیکھیں، کوئی کسی کی کوئی چیز نہیں اٹھاتا. لوگوں کو پتہ ہے یہاں. یعنی میں نے کل دیکھا دو تین لوگ ایسے بھی جا رہے تھے جن کے بارے میں مجھے یہاں کے بتایا کہ یہ پوڈری ہیں، یعنی چرس وغیرہ پیتے ہیں، لیکن کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے. اپنی ذات کو نقصان پہنچا رہے ہیں. یا مسجد کے امام صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم ان کی تربیت کا خیال کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں، لیکن کسی کو نقصان، ہاتھ نہیں لگائیں گے، کسی کی چیز نہیں اٹھائیں گے یہاں سے. تو ہم بات کر رہے تھے عادات سے متعلق. عادت آپ کو ڈرائیو کرتی ہے. ہمارے یہاں کیوں لوگ اس طرح کر لیتے ہیں اور اتنا زیادہ چوری ڈکیتی کا مسئلہ ہوتا ہے اور آئے روز جو ہے نا لوگ پریشان ہوتے ہیں، بلکہ لوگوں کو مار بھی جاتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم عادی مجرم ہو چکے ہیں. میں ہم بول رہا ہوں، اس میں میں بھی شامل ہوں، ہم سارے، اللہ تعالی ہم سب پہ رحم فرمائے، عادی مجرم ہو چکے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے. رمضان کا مہینہ جیسے یہاں پہ ہے ویسے پاکستان میں بھی ہے، دنیا بھر میں ہے. بڑے سے بڑا جرم کر کے کوئی انسان آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑ جائے اور سابقہ گناہوں کی پہ نادم ہو جائے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے اور ابھی سچی توبہ کر لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آتی ہی گناہگاروں کے لیے ہے. جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ آلریڈی اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہوتے ہیں. اب رحمت چاہیے کس کو؟ ہم جیسے گناہگار لوگوں کو. تو وہ رحمت آ گئی. اب عادت کیسے تبدیل ہوتی ہے؟ رمضان سے آپ دیکھیں عادت تبدیل کرنے کے کافی سارے فریم ورکس جو ہے نا آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جائیں گے. لیکن ہم اتنے خوش قسمت ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کے ناطے کہ جتنا کمال کی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں نا، اتنا کوئی نہیں بتا سکا آج تک. اور ان میں سے ایک رمضان ہے. اب دیکھیں رمضان کے لفظ کو آپ دیکھیں نا، را میم واد، رمز، اصل میں یہ رمز ہے. رمز کا مطلب ہوتا ہے جلا دینا، جلا دینا. جیسے ایک حدیث میں واضح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا تھا کہ یہ جو چاشت کی نماز ہوتی ہے اس کا ٹائم بتاتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا حین ترمض الفصال، جب اونٹ کے چھوٹے بچے کے پاؤں گرمی کی شدت کی وجہ سے جلنے لگے. عرب ریگستان تھا، ریت تھی، تو اس میں اگر دھوپ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ رہتی تھی تو وہ گرم ہو جاتی تھی، تو چھوٹا بچہ اپنے پاؤں کو جلنا محسوس کرتا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایک چاشت کا ٹائم ہے. ترمز آپ نے بولا، ترمز کا مطلب کیا ہوگا؟ جلا دینا.
تو رمضان کو رمضان اسی لیے کہتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو رمضان بولا۔ تو رمضان کا مہینہ دراصل ہماری بیڈ ہیبٹس اور ہمارے گناہوں کو جلا دیتا ہے، لیکن کس کے جلاتا ہے؟ کس کے جلاتا ہے؟ اس کی وضاحت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا، دو شرائط کے ساتھ جو بندہ روزہ رکھے گا اس کے جلاتا ہے، ہر بندے کے نہیں۔ ایمانا واحتسابا ضروری، ایمان کا مطلب ہے کہ وہ مسلمان ہے، مومن ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی کافر فاسٹنگ کرتا ہے تو اس کو میں بھی کوئی ہیلتھ بینیفٹس مل جائیں، جیسے کافر انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرتے ہیں تو ان کو جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ جو ہے وہ 16 آورز اگر آپ ڈیلی کرتے ہیں تو پھر آپ کو بہت سارے باڈی بینیفٹس ملتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بات صحیح ہے۔ لیکن کیا اس کو کوئی گناہ معاف ہوں گے؟ کیا اس کو یہ فاسٹنگ کا ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا، کیونکہ پہلی شرط مکمل نہیں، ایمان نہیں ہے۔ تو ایمان کی شرط لگانے سے فائدہ یہ ہوا کہ صرف مسلمان ہی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 ہے واحتساباً، واحتساباً اردو میں استعمال ہوتا ہے احتساب، کیا مطلب؟ رسپانسبلٹی اینڈ اکاؤنٹیبلٹی۔ آپ نمبر 1 رسپانسبل ہوں، نمبر 2 آپ اکاؤنٹیبل۔ یہ بات آپ دیکھیں نا کہ آپ سارے سمجھتے ہیں، صرف ایک ریمائنڈر کے طور پر۔ رسپانسبل کا مطلب یہ ہے کہ آپ یعنی خود ذاتی رسپانسبلٹی کے اوپر روزہ رکھیں پوری احتیاط کے ساتھ، یعنی مکمل احتیاط اور کلیئرٹی کے ساتھ، صرف کھانا پینا ترک کرنا نہیں ہے، صرف کھانا پینا ترک کرنا نہیں۔ دیکھیں کھانا پینا تو جائز چیز ہے، جائز چیز کو چھڑوایا گیا ہے ایک معلوم وقت تک، سحری سے لے کے افطاری تک جائز کام کو چھڑایا گیا۔ کیوں چھڑایا گیا ہے؟ اس لیے کہ پریکٹس کر سکے انسان میں، ایک سٹیمنا بلٹ ہو ناجائز کاموں کو چھوڑنے کا۔ تو اس کے لیے کیا چاہیے؟ رسپانسبل کون ہے آپ کو گناہوں سے روکنے میں، آپ کو کھانے سے روکنے میں رسپانسبل کون ہے؟ آپ خود ہیں۔ اور اس کے بعد اکاؤنٹیبلٹی کس کی ہوگی؟ یعنی پوچھا کون پوچھے گا، کس سے پوچھے گا، کون جواب دے ہوگا؟ وہ آپ خود ہیں، آپ اپنے بارے میں رسپانسبل ہیں۔ دیکھیں نا، ایک مسلمان بند کمرے میں بیٹھا ہے، اس کو کون روک رہا ہے کھانا کھانے اور پانی پینے اور باقی معاملات، خراب معاملات سے رکنے میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور اللہ تعالیٰ کا شوق، ثواب کا شوق، عذاب کا خوف۔ کون ہے وہ انسان خود کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ رسپانسبل ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ اکاؤنٹیبل ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے اس کی اکاؤنٹیبلٹی کریں گے، بتاؤ یہ بتاؤ یہ بتاؤ یہ بتاؤ۔ تو رمضان کا مہینہ انسانوں کے زندگی بھر کے گناہوں کو جلا کے رکھ دیتا ہے اگر وہ ایمان و احتسابا کے مطابق زندگی گزاریں گے تب، وگرنہ بالکل نہیں، وگرنہ بالکل بھی نہیں۔ یعنی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتا کہ بالکل بھی نہیں، حدیث ہے نا، ابھی آپ کو حدیث سنائی تھی کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، جو بندہ برے کام کرنا، بولنا اور برے معاملات چھوڑتا نہیں ہے، آپ نے فرمایا کہ ایسے بندے کے کھانا اور پینا چھوڑنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ ہے رمضان۔ اب آ جاتے ہیں اسی پہلے والی بات کی جانب، مختصر سا وقت ہے ہمارے پاس، کہ یہ جو ہم نے بات کی تھی کہ عادات، رمضان کیسے عادات تبدیل کرتا ہے۔ دیکھیں میری اور آپ کی عادات بنانے والی بنیادی طور پر 3 چیزیں ہیں، ہماری عادات بنانے اور بگاڑنے والی 3 چیزیں، یہ آپ لکھ لیجئے گا، 3 چیزیں۔ ان 3 چیزوں کے علاوہ مجھے تو نہیں ابھی کوئی چوتھی چیز نظر آئی، ہاں ممکن ہے ہو، اگر ہو تو مجھے بتا دیجئے گا۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی عادات بنانے اور بگاڑنے میں مین رول پلے کرتی ہیں۔ نمبر 1 آپ کے کھانے اور پینے کی خواہشات، نمبر 2 آپ کے آرام اور سونے کی خواہشات، نمبر 3 آپ کی فزیکل اور سیکچول نیڈز۔ یہ 3 چیزیں ہیں، کھانا پینا خواہشات شہوات، یہ 3 چیزیں ہیں بس۔ کیسے بلا؟
انسان جیسا کھاتا ہے ویسا سوتا ہے، اور جیسا سوتا ہے ویسا کرتا ہے، جس کو ہم اپنی ٹریننگز کو اگر آپ اختصار کے ساتھ دیکھیں تو ہم کہتے ہیں کہ آپ پروڈکٹیو ڈے کیسے گزار سکتے ہیں. پروڈکٹیو ڈے یعنی آپ مفید دن کیسے گزار سکتے ہیں، با مقصد دن کیسے گزار سکتے ہیں، اس کے لیے ہم کہتے ہیں آپ ٹائم مینجمنٹ پڑھیں. لیکن آپ ٹائم مینجمنٹ تو آپ کو ترتیب بتائے گا، لیکن آپ اس قابل ہوں گے تو پھر نہ. تو اس کے لیے آپ کو نا اپنی رات کو ٹھیک کرنا پڑے گا. تو جن لوگوں کی رات منظم ہوتی ہے ان کا دن منظم ہوتا ہے. اسی لیے ہم دن کو ایکٹیو ٹائم اور رات کو سپر ایکٹیو ٹائم کہتے ہیں. رات منظم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ رات کے پہلے حصے میں سوئیں، بعد کے حصے میں جاگیں اگر جاگنا ہے. اگر پوری رات سوتے تو بہت اچھا سوئیں. رات آپ کی سپر ایکٹیو ہونی چاہیے. لیکن رات آپ کی کیسے بہتر ہوگی؟ جیسے آپ کی غذا ہوگی ویسے. یو آر وٹ یو ایٹ. آپ کا دن ڈیپینڈنٹ ہے آپ کی رات پہ، آپ کی رات ڈیپینڈنٹ ہے آپ کی غذا کے اوپر. اب دیکھیے رمضان کیسے آپ کو ایک بیلنسڈ لائف کے اوپر یا ان تین چیزوں کو کیسے بیلنس کرتے. دیکھیں رمضان میں ہم عادت سے ہٹ کر سحری کے وقت کھاتے ہیں، اور سحری کے وقت سے لے کر مغرب تک آپ اپنے کھانے پینے کو کنٹرول کرتے ہیں. جو چیز کنٹرول کی جاتی ہے وہ بہتر ہوتی ہے. آپ کو نا ایک مثال دیتا ہوں، شاید وہ اتنی کوئی اچھی نہیں ہے لیکن سمجھانے کے لیے صرف. آپ نے دیکھا ہے دو طرح کے کتے ہوتے ہیں، ڈاگز جو ہیں دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں گلی بھلوں میں گھومنے پھرنے والے، ایک ہوتے ہیں وہ جو اندر باندھے ہوئے ہوتے ہیں. جو گلی محلے میں گھومنے والے ہوتے ہیں نا وہ نہ طاقتور ہوتے ہیں، نہ جو ہے وہ کسی کو کوئی کاٹتے ہیں، بس وہ فرینڈلی ہوتے ہیں، گھوم پھر رہے ہوتے ہیں بس، یعنی ان کا کوئی نقصان نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے یعنی کتا ہونے کے ناطے اپنی طاقت بڑھانی ہے نا تو پھر اس کو باندھتے ہیں، اس کو باندھ کے رکھتے ہیں. جتنا اس کو آپ باندھ کے رکھیں گے اتنا وہ اسٹرانگ ہوگا. اسی طرح آپ جب کھانے پینے کو باندھ کے رکھتے ہیں نا، کنٹرول کرتے ہیں، تب جا کے آپ کے اندر وہ ایک اسٹیمنا بلڈ ہوتا ہے. جب ہم ہر وقت کھا رہے ہیں، صبح کھا رہے ہیں، دوپہر کو کھا رہے ہیں، آج کل فریج ہے ادھر سے نکالا کھا لیا، ادھر سے چائے آ گئی، ادھر سے مہمان آ گئے، ادھر سے جناب یہ کر لیا وہ کر لیا فلاں کر لیا، چھوٹا موٹا چلتا رہتا ہے سلسلہ. ایک تو بیماریوں کا یہ بہت بڑی وجہ، ہر وقت کھاتے رہتے ہیں. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ زیادہ کھانے سے آپ کی روحانیت بڑی متاثر ہوتی ہے اور آپ کا جسم بڑا متاثر ہوتا ہے. تب آپ کیا کرتے ہیں، اپنے کھانے پینے کو ایک مخصوص وقت تک کے لیے بند کر دیں. جائز ہے بند کر دی. اس کی وجہ سے کیا ہوا، آپ کے کھانے پینے کی عادت کنٹرول ہوئی ہے. اب اس کے بعد آپ دیکھیں، آپ نے سحری سے متعلق ہم بات کریں گے. آپ افطاری کی، بہت اچھی افطاری کی، اور بہت یعنی کہ ہیلدی ڈائٹ لی، کھجور لی، دودھ لیا، پانی لیا، پروٹین لی، اور بہت اچھا لیا. پکوڑے سموسوں کو بس ہاتھ ہی لگا لیا کریں، کافی ہے. یہ بہت زیادہ ڈینجرس ہے، ہم اس کے اوپر بات کریں گے آگے چل کے. تو آپ نے کھانا بہت اچھا کھا لیا، ٹھیک ہے، اور مناسب تھوڑا کھا لیا. تو پھر کیا ہوا، اب آپ کے ساتھ دوسرا میدان آ گیا اور وہ ہے سونے کا. اب نیند آ رہی ہے، پورا دن روزہ بھی رکھا ہے، کام کاج بھی کیا، نیند ہے. اب نیند کی کوالٹی بہتر کرنے کے لیے کوانٹیٹی اصل میں بہتر کرنی پڑتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں نا آپ کی سلیپ کوالٹی بہتر ہو، کیونکہ یہ مین سورس میں سے ہے ہماری بہتری اور ہماری خرابی میں نیند. تو اگر آپ چاہتے ہیں نا آپ کی سلیپ کوالٹی بہتر ہو جائے تو آپ اس کی کوانٹٹی لو کریں. تو کوانٹٹی لو کیسے کریں گے، آپ روزہ رکھنے کے بعد، گھر کی کام کاج کرنے کے بعد پھر کھڑے ہو جائیں گے. وقت تھا سونے کا، آپ جائیں گے مسجد میں، جا کے قیام کریں، تراویح پڑھیں، 2 2 گھنٹے کا قیام کریں. یہاں مالدیپ میں نا بڑا ماحول ہوتا ہے تراویح کا. ایک تو تراویح بہت ہی اچھے وقت میں عشاء کے فوراً بعد بہترین جیسے پوری دنیا میں ہوتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ رات 2 بجے سارے اٹھ جاتے ہیں آج کل کے ٹائم کے حساب سے سارے. تو پھر قیام اللیل ہوتا ہے، پورا جو پارا آپ نے تراویح میں پڑھا ہے وہ پورا سنانا ہوتا ہے. لوگ ہوتے ہیں باقاعدہ اسی طرح. تو اب آپ نے کیا کیا، آپ کی سلیپ کوالٹی بہتر ہو گئی، کوانٹٹی لو ہو گئی. بلکہ کوانٹٹی لو ہوئی تو کوالٹی بہتر ہوئی.
پہلے آپ عشاء کے بعد سوتے تھے، فجر کے ٹائم اٹھتے تھے، اب آپ نے کیا کیا؟ نیند کو کنٹرول کیا. آپ نے کیا کیا؟ تراویح پڑھی، اور وہ بھی کھڑے ہو کے پڑھی. پھر آپ تہجد کے لیے اٹھ کے، یا تہجد اگر نہیں پڑھتے، تراویح تہجد ایک ہی ہوتی ہے، لیکن آپ کم از کم سحری بنانے کے لیے تو اٹھے نا. خواتین تو کافی پہلے اٹھتی ہیں، مرد اٹھتے ہیں، چلو ترین لوگ بھی وہ اٹھتے ہیں. تو اب آپ نے اپنے نیند کو کنٹرول کیا. تب آپ نے کیا کیا؟ اپنے کھانے پینے کی مقدار کو اور سونے کی مقدار کو رمضان نے آ کے آپ کو کم کر دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جائز چیزوں کو کنٹرول بھی کیا، ختم بھی کیا. دن رات میں کھانے پینے کو، یعنی روزے کی وجہ سے کھانے کو کنٹرول کیا، رات کی وجہ سے دن کو نیند کو کنٹرول کیا. ان دونوں کو کنٹرول کرنے کی وجہ سے آپ کے اندر ایسی انرجی اور طاقت بنی اور بوسٹ کیا، حتیٰ کہ پھر آپ کے اندر یہ عادت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، رفتہ 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 رفتہ. یہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جو ہمارا بیڈ ہیبٹ کا سافٹ ویئر ہوتا ہے نا، وہ اپ ڈیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، کرتے 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 کرتے. گڈ ہیبٹس: نیند رات کو تھوڑی لیں، دن کو کھانا تھوڑا کھائیں. اور اس طرح کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ آپ کے اندر نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، طاقت پیدا ہوگی، انرجی آئے گی، اور گناہوں سے بچنے میں بہت بڑی معاملت آپ کو ملے گی. جو لوگ بہت کھاتے ہیں، بہت سوتے ہیں، تو وہ بندہ نہ اپنی صحت کو درست رکھ پاتا ہے، نہ اپنے گناہوں کو، اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. جیسا کہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جامع العلوم والحکم میں مختلف اقوال ذکر کی، ان میں سے ایک یہ ہے کہ لا تأکل کثیرا، زیادہ نہ کھایا کرو. فتشرب کثیرا، زیادہ پانی پینے کی ضرورت ہوگی پھر ہے. اور اگر آپ زیادہ پانی پئیں گے تو کیا کریں گے؟ زیادہ سوئیں گے. زیادہ سوئیں گے تو زیادہ خسارے میں جائیں گے. تو زیادہ خسارہ کب ملتا ہے؟ جب آپ زیادہ سوتے ہیں. زیادہ کیوں سوتے ہیں؟ زیادہ کھاتے ہیں. تو لہٰذا کھانے سے کنٹرول کریں اپنے صحت اور اپنی روحانیت کو. تو رمضان آ کے ان دونوں کو کنٹرول کرتا ہے. اور جو بندہ کھانے اور نیند کو کنٹرول کر لیتا ہے، آپ یقین کریں اس بندے کی جو خواہشات ہوتی ہیں نا، بالخصوص سیکشول نیڈز، آپ یقین کریں یہ بہت کنٹرول ہو جاتی ہے، بہت حد تک کنٹرول ہو جاتی ہیں. یعنی وہ سیدھا ہو جاتا ہے بندہ، پرلے درجے کا گمراہ بندہ بھی نہ اس معاملے میں ٹھیک ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم ہے، بڑا حکمت عملی کے ساتھ انسان کو رفتہ رفتہ. اور یہ پریکٹس کب تک رہتی ہے؟ 30 یا 29 اور 30 دن، یعنی 720 گھنٹے کی پریکٹس ہے یہ. تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کانشیسلی محنت کریں نا اپنی بیڈ ہیبٹس کے اوپر، تو ایک ہفتے میں وہ چینج ہو جاتی ہیں. ہم تو اگر کانشیسلی رمضان گزاریں، اور رمضان کا ٹائم کتنا ہے؟ 1 مہینہ. 1 مہینے میں تو انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. لیکن کون پہنچتا ہے؟ ایمان و احتساب والا پہنچتا ہے، وگرنہ نہیں. اور اس میں باقی پھر کیا ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانیاں پیدا فرمائی ہیں، اس سے متعلق انشاءاللہ بعد کے سبق میں بات کریں گے. اب آپ دیکھیے کہ کتنی بڑی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری عادت کو یا عادات کو تبدیل کرنے کے لیے رمضان بھیجا ہے. عادات تبدیل کر، اگر آپ کی یقین کریں اس رمضان کو پروڈکٹیو بنائیں اور اپنی زندگی کے لیے یعنی لائف چینجنگ رمضان بنائیں. اگر میں اور آپ اس رمضان کو اپنی زندگی کو تبدیل کرنے والا نہیں بناتے نا، تو مجھے نہیں لگتا کہ، یعنی کوئی بندہ نہیں جانتا کہ زندگی میں دوبارہ کوئی موقع ملتا ہے کہ نہیں ملتا. کوئی پتہ نہیں چلتا. آج کل کے حالات اس طرح کے، اور انسان کو یہ سوچنا بھی نہیں چاہیے چلیں آئندہ کر لیں گے. ابھی 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 کہتے ہیں ناؤ اور نیور، ابھی وگرنہ کبھی نہیں. تو ابھی کا مطلب کیا ہے؟ آج پہلا روزہ ہے پاکستان میں، بس آج شروع کریں. اور دعا کریں بہت زیادہ، جو کہ رمضان میں بالخصوص 24 گھنٹے اہم ہیں، لیکن بالخصوص 3 گھنٹے بہت اہم ہیں. 1 گھنٹہ ہے سحری کا، اس میں زیادہ اللہ رسول کریں. اگر خواتین سحری وغیرہ بناتی ہیں تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی عبادت ہے. آپ کے سحری بنانے سے جتنے لوگ روزہ رکھیں گے ان سب کو روزہ رکھنے کا جو اجر ملے گا، اتنا ہی اجر کھانا بنانے والوں کو ملے گا، اتنا ہی اجر کھانا لانے والوں کو ملے گا. اس کا مطلب ہے کہ میاں بیوی دونوں پورے گھر کا ثواب لے جاتے ہیں. اور اس میں ساتھ ساتھ دعائیں کریں، اذکار کریں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جو بیٹی تھی، وہ کھانا بناتے بناتے 4 سے 5 پارے پڑھ جاتی تھی.
تو صبح کا وقت دعاؤں کا وقت ہے، کھانا کھا کے موبائلوں میں لگ کے ان چیزوں میں نہ جب پڑھیں۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ سحری ختم کر کے نماز میں شامل ہونے تک کا وقت اتنا ہوتا تھا جس میں 50 آیتیں پڑھی جا سکیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ وقت کا اندازہ قرآن کی آیات سے لگاتے تھے، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ وہ سحری کے وقت بہت قرآن پڑھتے تھے۔ ایک بات، 1 گھنٹہ یہ پڑھا رمضان میں، سحری کا 1 گھنٹہ بہت اہم ہوتا ہے۔ دوسرا گھنٹہ فجر کے بعد کا، فجر کے بعد کا جو گھنٹہ ہے وہ بہت اہم ہے، بہت اہم۔ مکمل حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے اگر کوئی بندہ طلوع آفتاب تک بیٹھا رہتا ہے۔ اور تیسرا گھنٹہ ہوتا ہے افطاری کا۔ افطاری بنانے میں بس اتنی کوشش کریں کہ بس افطاری جو ہے وہ بنے، اور افطاری کھا کے بس اپنے کام میں لگ جائیں۔ یہ مہینہ کھانے پینے کا نہیں بلکہ کھلانے پلانے کا ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ دوسروں کو کھلائیں، خود کھائیں، حسب ضرورت کھائیں۔ ایسا نہ ہو کہ کھانا پینا کم کریں تو رمضان کی عبادات متاثر ہوں۔ کھائیں پئیں سوئیں، لیکن ایک مقدار کے مطابق۔ یہ آگے ہم چل کے مقدار نکالیں گے انشاءاللہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہماری ٹریننگ ہے ہی اسی طرح کی کہ ہم اسی کو کی روشنی میں یہ ساری بات کر رہے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو نا سامنے رکھ کے پھر چلیں آگے۔ اور بہت زیادہ دعا، سحری کے وقت دعا، دن کو دعا، بالخصوص افطاری کے وقت دعا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کی افطاری کے وقت کی جو دعا ہے وہ کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے کروں۔ ایک سنہری اصول یہ ہے حدیث کے مطابق، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو وہ مل جائے جو آپ چاہتے ہیں اور جلدی ملے، پھر آپ دوسروں کے لیے دعا کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا آپ کی صحت اچھی ہو جائے تو پھر آپ دوسروں کی صحت کی دعا کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا آپ کو پیسے زیادہ ملیں، پھر آپ دوسروں کی مالی کامیابی کی دعا کیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا آپ کے گھر میں سکون ہو تو آپ ان رشتہ داروں کے گھروں میں سکون کی دعا کریں جن سے اکثر آپ کی لڑائی رہتی ہے، کیونکہ عمومی طور پہ جن سے لڑائی ہوتی ہے ان کی تو تباہی کی دعائیں ہوتی ہیں نا۔ آپ ان کے حق میں خیریت کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے گھر کو بابرکت بنا دے، اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح بنا دے، اللہ تعالیٰ ان کو مجھ سے بھی اچھا بنا دے۔ آپ دیکھنا یہ دعا سب سے پہلے آپ کے لیے قبول ہوگی۔ ان کے لیے دعا کریں جو آپ کے دشمن ہیں، ان کے لیے دعا کریں جو آپ کی آپ کی بےزتی کرتے ہیں اور آپ کا کچھ بھی نہیں چھوڑتے۔ آپ ان کے لیے ہدایت کی دعا کریں، محبت پیار کی دعا کریں۔ اللہم اصلح ذات بیننا، اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج پہلا روزہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم نے ٹوٹی پھوٹی باتیں کی ہیں۔ جو صحیح باتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ہیں، جو غلطی کوتاہی ہے وہ میری وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس رمضان المبارک سے فائدہ اٹھانے، عمل کرنے، زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن پڑھنے کرنے اور زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ مقدس کو ہمارے زندگی بھر کے گناہوں کا کفارہ بنا، اور اس ماہ رمضان کو ہماری اور ہماری اولادوں کی، قیامت تک آنے والی اولادوں کی، اور ہمارے اداروں کی اور ہمارے معاملات کی جو ہے نا وہ بہتری کا سبب بنا دے۔ جن لوگوں کے والدین فوت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جو مشکلات میں ہیں ان کی مشکلات دور ہو جائیں، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور ہو جائیں، جو مقروض ہیں ان کے قرضے ادا ہو جائیں، جو کسی بھی طرح کی مشکل میں ہے وہ سب آسان ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ دنیا و آخرتی ہر خیر ہمیں عطا فرما دے، اور ہر شر سے ہمیں بچا لے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔